بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ امام مہدی کون ہیں اور کب دنیا میں آئیں گے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث سے ملتا ہے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے۔ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے، اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے، اس دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی۔ اور حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کے مینار پہ اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے۔ حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا۔ تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی۔ اتنی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، چند باتیں اور ہیں روایات میں جو ملتی ہیں۔ یہ ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے، سن نہیں بتایا گیا، سال نہیں بتایا گیا۔ اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ فلاں سن میں آئیں گے، فلاں سن میں آئیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے پیش گوئیاں کی ہیں جو 100% غلط ثابت ہوئی ہیں۔ تو اب بھی لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ 2025 میں آئیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 2030 میں آئیں گے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبہم رکھا ہے، صحابہ نے مبہم رکھا، نہ صحابہ نے نبی سے تاریخ پوچھی، نہ مہینہ پوچھا، اور نہ نبی نے بتایا۔ اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ مہینہ آتا اور اس مہینے میں کوئی بھی اٹھ کے مہدی کا دعویٰ کر دیتا تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی نا۔ اس لیے ہمیں اس پر مبہم ایمان ضروری ہے، مجمل ایمان ضروری ہے۔ مبہم تو نہیں کہیں گے، مجمل کا مطلب تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، بس ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں کہ حدیث میں آتا ہے خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا، کفر پہ غلبہ عطا کرے گا۔ تو یہ اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور ایک اور دفعہ، یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے، تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا، اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی۔ جزیے کا نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا، آسمان کی برکتیں، خوب بارشیں برسیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے۔ ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پئیں گے، یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی، تو پوری دنیا میں امن ہوگا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا تھی؟ قرآن میں آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں۔ تو ایک دفعہ تو یہ بنو امیہ کے دور میں، اور بنو عباس، اور پھر خلافت عثمانیہ، یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا۔ پوری دنیا، جتنی بھی مہذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا، یعنی اسلامی حکومت تھی۔ سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی، سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا میں کیفیت کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے، کوانٹٹی کوالٹی دونوں لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا۔ اس کے لیے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے۔ اتنا ہمارا ایمان ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے، اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے، بڑی اہم ترین بات یہ ہے، اور انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے، تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی۔ حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے، ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ اہل اللہ، بزرگان دین، علماء ان کو خود تلاش کریں گے
آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مہدی ہیں، میں حضرت مہدی ہوں، تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے، اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، اس سینس میں اس ٹاپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. ہاں جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہو ہی نہیں سکتے. آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں. اچھا یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا امام مہدی نبی ہوں گے؟ امام مہدی نبی ہوں گے یا صحابی؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، کیونکہ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. حضرت مہدی اور نبی کا زمانہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے اس کے درمیان، تو نہ تو نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے. نیک ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بس مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، سیدھے راستے پر ہوں گے. کیا بیوی کی خالہ محرم ہوتی ہے؟ عبداللہ صاحب فیصل آباد سے. نہیں جی، بیوی کی خالہ محرم نہیں ہوتی، اپنی خالہ محرم ہوتی ہے. بیوی کی ماموں، بیوی کے پھپھا، بیوی کے چچا، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی، یہ سارے نامحرم ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میری بیوی کے جتنے محرم ہیں وہ میرے بھی محرم بن گئے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اتنا فری ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے آپ کو. جب بیوی کی بہن آپ کی محرم نہیں ہے تو باقی کون آپ کا محرم ہو جائے گا؟ تو صرف بیوی کی اماں، نانی، دادی، دادا تو ویسے ہی مرد ہیں. جو نانی، دادی، پوتی، نواسی، بیٹی، یہ سب آپ کے لیے محرم ہے. یعنی بیوی کی بیٹی جو سوتیلی بیٹی کہلاتی ہے، یہ بیٹی کی بیٹی ہو گئی، وہ بھی سوتیلی بیٹی ہے. تو بیوی کی اماں، بیوی کی نانی، بیوی کی دادی، یہ سب محرم ہے. یعنی بیوی کے اصول اور اس کے فروع، ماں باپ اور اولادیں، یہ سب آپ کے لیے محرم ہیں. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں بیگم کے وہ سب آپ کے لیے نامحرم ہیں. اگلا سوال بھی ایسا ہی ہے بھائی، محرم اور نامحرم رشتے کا اصول بتا دیں. کیا چاچی نامحرم میں سے ہے؟ محرم اور نامحرم کے درمیان فرق کرنے کا کوئی اصول ہو تو بتا دیجئے. ام حبیبہ کراچی سے کہہ رہے ہیں اگر اصول ہو تو بتا دیں. ظاہر ہے اصول ہی نہ ہوتا تو ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون محرم کون نامحرم. دیکھیں اصول یہ ہے کہ زندگی بھر جس سے آپ کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ آپ کے لیے محرم ہے، اور جس سے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ نکاح آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. مثال کے طور پر مرد کے لیے اپنی سالی، مرد اپنی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک بیوی زندہ ہے. بیوی کا انا للہ ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو اس کی بہن سے اب یہ نکاح کر سکتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی کی بہن سے جو نکاح حرام ہے وہ وقتی طور پہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. تو اس لیے بیوی کی بہن ہمیشہ کے لیے نامحرم ہے. آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا، لوگ کیا کرتے ہیں جی میری وائف ہے تو اس کی بہن تو چونکہ اس سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ تو میری بہن بن گئی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی جو وائف ہے اس کی بہن آپ کی نامحرم ہے، اس کو آپ سے پردہ کرنا پڑے گا اور آپ اس سے زیادہ فری نہیں ہو سکتے. زیادہ کا مطلب تھوڑا سا بھی فری نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح اپنی جو چچی ہے یا ممانی ہے، ماموں کے مرنے کے بعد ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے، یا ماموں اگر ممانی کو طلاق دے دے تو بھی نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح چچی ہے، یعنی آپ کے چچا کی جو وائف ہے، چچا کے مرنے کے بعد چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے. لہذا چچی بھی نامحرم ہے، ممانی بھی نامحرم ہے. تو چچی پر لازم ہے کہ اپنے دیور کے بیٹے سے پردہ کرے. اسی طرح ممانی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے بھانجے سے پردہ کرے. تو یہ نامحرم رشتے ہیں. ہاں اگر چچی عمر میں زیادہ ہے یا ممانی عمر میں زیادہ ہے تو پھر چہرے کے پردے کی گنجائش ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرے وہ. لیکن نارملی عام جوان چچی ہے یا جوان ممانی ہے تو اس پر تو بہرحال چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے. تو یہ محرم اور نامحرم رشتوں کی ڈیٹیل ہو گئی. حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں دودھ پلانے سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بھی وہ محرم بن جاتے ہیں. تو اگر آپ کی جیسے سگی خالہ ہے نا وہ آپ کی محرم ہے، تو اسی طرح رضائی خالہ بھی محرم ہے. کیا مطلب؟ آپ نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ خاتون آپ کی اماں بن گئی، اس کی بہن آپ کی خالہ بن گئی اور اس کی اماں آپ کی نانی بن گئی. اسی طرح یعنی آپ نے دودھ پیا کسی خاتون کا تو اس خاتون کے شوہر آپ کے ابا بن گئے اور شوہر کی بہن آپ کی رضائی پھوپھی بن گئی، تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے.
تو یہ ڈیٹیل تھی محرم اور نامحرم کی. فہد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج 14 اگست کی رات ہے 2022 14 اگست, تو نوجوان لڑکے لڑکیاں مس گیدرنگ کرتے ہیں, میوزک چلتا ہے, ڈانس کرتے ہیں. یہ تو ان کا سوال ہے, لیکن میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں فائرنگ ہوتی ہے اور خوب ہلا گلا ہوتا ہے. تو آج بھی 12 بجے یہی کچھ ہوگا ہمارے یہاں. ادھر سخی حسن کی چورنگی پوری بلاک ہو جاتی ہے, پولیس والے آتے ہیں, ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں پبلک کو. تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں 14 اگست ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اس طور پر کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. تو اگر کوئی اس کو یعنی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے, اس کو خوشی مناتا ہے, یعنی آٹومیٹیکلی ایک چیز ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اس پہ لوگ 12 ربیع الاول کو بھی قیاس کرتے ہیں کہ جب 14 اگست کو خوشی منانا جائز ہے تو 12 ربیع الاول کو کیوں جائز نہیں ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانا, یہ اس کا تعلق مذہب سے ہے, مذہب سے براہ راست ہے. تو مذہب میں اپنی طرف سے ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے جب تک شارع علیہ السلام کی طرف سے اس کی پرمیشن نہ ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول نہیں منایا, نہ صحابہ نے, نہ تابعین نے, تو ہمیں اجازت نہیں ہے. اور یہ جو 14 اگست کو منایا جاتا ہے یہ قومی دن ہے, اس کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے. لہذا اس میں اسلام سے براہ راست پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسلام کی طرف سے پرمیشن آلریڈی ہے کہ تمہارے اپنے ذاتی چیزیں ہیں. اگر کوئی ایک دن آپ متعین کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لوگوں کے دل میں ملک سے, وطن سے محبت پیدا ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام کوئی بھی دن آپ کو منانے کے لیے اس میں کچھ باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہوئی ہے کہ آپ اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں. تو وہ 14 اگست کو بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس باؤنڈری کو کراس کرنا. وہ باؤنڈری کیا ہے کہ بے حیائی کا کام کرنا, کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو, اذیت ہو. اب آپ دیکھیں روڈ جب بلاک ہوتے ہیں, ایمبولینس میں مریض جا رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, موتیں واقع ہو جاتی ہیں. کراچی کے حالات پہلے ہی ایک تباہ کن ہے, اوپر سے آپ روڈ بلاک کرنا شروع کر دیں. پھر لڑکے لڑکیاں, جوان لڑکے لڑکیوں کو اپنی ٹھڑک پوری کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. گھروں سے نکلتی ہیں, اماں والدین روکتے نہیں ہیں, چمک چھلو بنی ہوئی گھر سے جا رہی ہوتی ہیں کہ جی آج 14 اگست ہے, اور لڑکوں سے ڈیٹیں لگ رہی ہوتی ہیں اس بہانے, اور مس گیدرنگ ہوتی ہے, اکٹھے ناچ رہے ہوتے ہیں. بےہودگی ہے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا, اور اس میں جو جانیں دی گئی ہیں, خون بہایا گیا, وہ اسلام کے دفاع کے لیے کہ ایک اسلام کا قلعہ ہوگا. آپ اس طرح سے ایک دن منا رہے ہیں جس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو یہ پاکستان سے محبت کی علامت نہیں ہے. یہ اس کا مطلب آپ اپنی ایک ٹھڑک پوری کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو 14 اگست منانے سے منع نہیں کرتے, ایک آزادی کا دن ہے. اگر آپ اس کو مناتے ہیں اور اس سے ملک کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اچھی بات ہے یہ, کیونکہ بہرحال ایک ہمارا ملک ہے, اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسلام کا ایک قلعہ ہے. پاکستان ختم ہو گیا تو بہت سارے اسلامی ملکوں کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا. تو لیکن حدود کے اندر رہ کے آپ اس کو منائیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے فائرنگ سے لوگ مر جاتے ہیں, ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں. تو کوئی بھی انلیگل کام نہ کریں, غیر قانونی کام نہ کریں, اور غیر قانونی چاہے ملکی لحاظ سے ہو چاہے اسلام کے لحاظ سے ہو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ 14 اگست پہ زلزلہ آیا تھا رات 12 بجے, ٹھیک 12 بجے زلزلہ آیا تھا, چند سال پہلے کی بات ہے. اطلاع ملی تھی کہ ہاکس بے کی طرف اور سی وی یو کی طرف لڑکے لڑکیاں شراب پی رہے ہیں, اور جیسے ہی 14 اگست یعنی 12 بجے ہیں تو لڑکے لڑکیوں نے شراب کباب اور ناچ گانے شروع کیے. ٹھیک 12 بجے ایسے کراچی کی زمین یوں ہلی تھی. تو شاید اللہ کا عذاب ہو, یہ اللہ نے تنبیہ کی ہو کہ کچھ عقل کے ناخن لو. دیکھیں ہم غیر مسلموں پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں غیر مسلم تو شرابیں پیتے ہیں, نائٹ کلب میں ناچتے ہیں, زنا کرتے ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کے لیے اللہ نے آخرت میں سزا رکھی ہے. ہم مسلم ہیں, ایک مسلم کنٹری ہے, ہم اگر حدود کو کراس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آخر میں لوگ آئیں گے قرب قیامت میں, ان میں ناچ گانے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی. تو فیکون فیہم خسف و مسخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہ شکلیں بھی مسخ کرے گا, لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دے گا, بگاڑ دے گا اللہ لوگوں کی شکلیں, اور زمین میں دھنسنے کے واقعات بھی ہوں گے. تو یہ نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا, غیر مسلموں کے بارے میں نہیں فرمایا, وہ تو مانتے ہی نہیں اسلام کو. تو مسلمان جب یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہمیں کہ جب یہ موسیقی کے آلات اور ناچ گانے اور شرابیں پی جائیں گی, جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرو. اس امت میں ایسا ہوگا. غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں جو مسلم تھے نا, انہیں اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو, انہوں نے پھر بھی شکار کیا.
تو قرآن میں کیا ہے؟ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ان کی شکلیں بندر خنزیر کی بن گئی. حالانکہ فرعونی جو تھے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی تھیں، ان کے بعد بھی جو غیر مسلم آئے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی. مسخ کس کی شکلیں ہوئی ہیں، خراب کس کی ہوئی ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے تھے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ عذاب آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلمہ گو مسلمان یا مسلمان مرد یا عورت وہ جب کھلے عام اس طرح سے گناہ کرتا ہے، اس پر دنیا میں عذاب آنے کا خطرہ ہے. کافر پر عام طور پر دنیا میں عذاب نہیں آتا. تو ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، اس طرح 14 اگست کے نام پہ شرابیں پینا، لڑکے لڑکیوں کا مکس گیدرنگ کر کے ڈانس کرنا، اور جو کچھ بےہودگی اور بدتمیزی اور ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں تو آئے گا. تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ایسے حکمرانوں کو لائیں گے جو اسلام سے محبت کریں گے. تو آپ 14 اگست کو اس طرح سے ہرگز نہ منائیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص مجروح ہونا شروع ہو جائے. ہندو مذاق اڑائے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سے اچھا ڈانس یہ کر لیتے ہیں 14 اگست کو. ہندو ہی ہمیں یہ تانا نہ دے تو ہم سے زیادہ کپڑے ان کے اترنا شروع ہو گئے ان کی عورتوں کے جسم سے. تو یہ ہمیں اگر ہندو تانا دے گا تو آپ کے پاس کیا منہ رہ جائے گا ہندو کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ بنا. اور یہ دے رہے ہوتے ہیں تانا، میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہندو یہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کو توڑا اسلام کے نام پہ اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہماری بین الاقوامی ذلت بھی ہے، اللہ کی نظر میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے. تو اس لیے آپ 14 اگست ضرور منائیں، لیکن ان حدود کے اندر اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے، اسلام کو دیکھتے ہوئے، اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا قہر اور غضب ہم پہ نہ آ جائے.